الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل پاک قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان، بچے نے حفظ قرآن کی تقریر کی ہے تو عظمت قرآن میلاد مصطفیٰ ہی ہوئی، ذکر مصطفیٰ، ذکر سیدنا صدیق اکبر۔ تو یہ محفل پاک جو ہے قرآن کی عظمت میں ہے، جس کی صدارت جو ہے حضرت ملنگ بابا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے سجادہ نشین، ان کے بیٹے حضرت محمد مستار ملنگ بابا ثانی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا بارکوں میں۔ تو آپ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو آپ نے قبلہ ان کے خلیفہ ہیں حافظ محمد احمد صاحب، ان کو جو ہے حکم فرمایا تو یہ یہاں پر تشریف لائے، تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید یہ مسلمانوں کے لیے یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ، قیامت تک کی معجزہ ہے۔ اور تمام جتنی کتابیں ہیں پہلی، وہ صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی، تھوڑی بہت جو ہے ان کی جو ہے صحابیوں کو یاد ہوتی تھی، ورنہ وہ پوری کتاب جو تھی، پہلی کتابیں جو ہیں وہ صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امتی، وہ 4 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا بزرگ بھی اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو آسان فرما دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان میں جو چاشنی اور لذت رکھی تھی، آپ جب تلاوت فرماتے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا، ہوا رک جاتی تھی۔ اللہ نے ایسی آپ کی زبان میں لذت اور چاشنی رکھی تھی۔ اور بزرگوں نے، میں نے ایک بہت بڑے خواجہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اللہ ان کو رحمت فرمائے، ان سے سنا کہ وہ بیان فرما رہے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور تھی نا، وہ اتنی بڑی کتاب تھی، جو بگی ہوتی ہے نا، جو ہمارے ہاں جو اس پر سزر سوار ہوتا ہے، اس کے آگے 2 گھوڑے ہوتے ہیں، اس بگی کے آگے 4 گھوڑے ہوتے تھے، جس پر زبور جو ہے رکھ کر لائی جاتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام آپ جو ہے اس گھوڑے کی لگام کو ایک طرف سے کھینچتے، دوسری گھوڑے کی لگام کو کھینچنے سے پہلے اس کتاب کو مکمل کر لیتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جو تھے جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑے کی ایک رکاب میں جب پاؤں رکھتے تھے، وہ گھوڑے سے اوپر سے پاؤں پر سے دوسری جب رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ تو یہ کرامات میں سے تھی آپ کی۔ تو اللہ نے آپ کو یہ عظمت اور قرآن کی، کیونکہ پہلے داؤد علیہ السلام کے انبیاء، داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو جو ہے پانی رک جاتا، پہاڑ ذکر کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے امتی جو ہے اللہ نے کی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ رات کو خیمے میں تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے آپ کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ بچہ سو رہا تھا، تو جب تلاوت کی تو کچھ دیر بعد جو گھوڑا بھجکنے لگ گیا، انہوں نے تلاوت آہستہ کر دی۔ رات کو سمجھتا ہے جو ہماری بات نہیں ہے نا، وہ تو بڑی لذت کے ساتھ صحابہ تو قرآن
پڑھنا، پھر صحابہ کا لینا، حضور سے پڑھا ہو تو ان کو تو اور ہی لذت ہوگی قرآن پڑھنا. تو پھر تھوڑی دیر بعد انہیں جب گھوڑا رک گیا تو پھر اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد کرتے پھر گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ آپ یہ گھوڑا زیادہ بھٹک رہا ہے، ہو سکتا ہے انہیں خیال آیا کہ کہیں بچہ سو رہا ہے اوپر نہ چڑھ جائے. تو آپ نے جو ہے نماز مکمل کی اور جب دیکھا نا تو خیمے سے آسمان تک کل نور ہی نور تھا. تو صحابی نے اگر صبح حضور علیہ السلام کو عبادت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سر رات کو تلاوت کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جب تم تلاوت کر رہے تھے، وہ تلاوت قرآن سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے. اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو اہل مدینہ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے. حضور علیہ السلام کہ امت کو اللہ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، ان کے قرآن سننے کے لیے فرشتے اترتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن پڑھا ہے، یہ ان کے والدین کے لیے جو ہے، ان کے خاندان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، جو مسجد کے تمام کے سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ جناب تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب قاری سجاد قریشی صاحب آتے ہیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت کے ساتھ روشنی حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا شریف ہے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار و اجازت. تیرے در سے ایک
شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عیش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عیش بری ہے. اور اس نعت کا اصل کلام شعر سنیے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو. پھر شعر سنیے. ہر ایک کو میسر کہاں ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. اور رکتے ہیں یہاں آ کے رکتے ہیں یہاں آ کے قدم اہل نظر کے اس سے کوچ سے آگے اس سے کوچ سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عیش نشین ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات آواز ابراہیم درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک
وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین ذویل احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ جو محفل ہے یہ ختم قرآن پاک کی محفل ہے کہ قبلہ کاری محمد صفدر امان صاحب نے ایک بچے کو قرآن پاک حفظ کروایا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین ذویل احترام، یہ ایسی لاریب اور بیب کتاب ہے جو بندہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو یہ قرآن صرف اس دنیا میں عزتیں نہیں بخشتا بلکہ جب وہ قبر میں بھی جاتا ہے تو یہ قرآن پاک وہاں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اور جب کل میدان محشر میں جائے گا، اگر بدعمالیوں کی وجہ سے اس بندے پہ شامت آ گئی تو جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا تو قرآن اس بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے گا، عرض کرے گا اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ وہ بندہ ہے جو رات کو نرم گرم بستر کو چھوڑ کر سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈی راتوں میں اے مولا تیری رضا کی خاطر میرے ساتھ محبت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کے لیے آ گیا ہوں. تو خالق کے کائنات فرمائے گا اے میرے بندے جا، میں نے اس قرآن کی شفاعت کو قبول کیا اور تجھے معاف کر دیا ہے. حاضرین ذویل احترام، یہ ایسی کتاب ہے جو بندہ اس کے ساتھ پیار کر لیتا ہے تو پھر یہ قرآن اس کو ہر جگہ پہ کام آتا ہے. جو اس سے دور ہو جاتا ہے تو پھر قرآن بھی دور ہو جاتا ہے. حاضرین ذویل احترام، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دیتے ہیں جناب رحمت الدین چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات محبت صاحب کے عقد بارگاہ میں درود کا نظام پیش کیجیے. کوئی زبان صلی اللہ جواب ملتا ہے. اور یہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. جس کے موقع گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے دکھائی تیرے در کے. قدرت نے اسے
ہر وقت ہے اب جلوہ نمائی تیرے در کی، ہر وقت ہے اب جلوہ نمائی تیرے در کی، تصویر دل میں اتر آئی تیرے در کی، تصویر دل میں اتر آئی تیرے در کی، ایک نعمت عظیٰ سے معروم رہے گا، ایک نعمت عظیٰ سے معروم رہے گا، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، ماشاءاللہ یہ چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرین ذویل احترام، کیونکہ یہ محفل قرآن پاک کی ختم کی ہے تو قرآن کے حوالے سے کتاب میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک ولی کسی قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک قبر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نیک بندہ شہر میں گیا، اس نے وہاں جا کے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، اس کا کوئی خاندان والے ادھر رہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کے فلاں گھر والے فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ان کے گھر میں گیا،
اور اس نے پوچھا کہ یہ قبر والا اس کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا عمل تھا کہ قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی قبر سے؟ اس کا کیا عمل تھا؟ کتنا نیک تھا، کتنا متقی تھا، پرہیزگار تھا؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی نیک عمل ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، ان پڑھ تھا، لیکن قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا کہ یہ ہر روز اس نے ایک اپنا معمول بنایا ہوا تھا، اس نے ایک پکا ٹائم رکھا ہوا تھا، باوضو ہو کے قرآن کو اٹھا کے سطروں پہ انگلی رکھتا تھا، عرض کرتا تھا مولا میں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، لیکن تیری جو یہ کتاب ہے یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، یہ پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اس کا یہی عمل تھا۔ تو اللہ کا نیک بندہ فرمانے لگا کہ یہ اتنا خوش نصیب تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا تو قرآن اس کو قبر میں بھی یاد ہو گیا۔ حاضرین ذویل احترام، جو قرآن سے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہی صاحب کہ تیری شان تو جیڑا مکھ موڑے اور کلمے تے اعتبار نہیں، تیری شان کا تیری شان تو جیڑا مکھ موڑے اور کلمے تے اعتبار نہیں، بھاوی پڑھی نمازاں نہ والی اور جنت حقدار نہیں۔ آج اس محفل کے خصوصی مہمان جو تشریف لائے، سجادہ نشین محمد مستار ملنگ ثانی بابا کے خلیفہ جناب محمد احمد صاحب تشریف لائے، اور حضرت علامہ مولانا قاری اظہر محمود مغل صاحب تشریف لائے، اور حضرت علامہ مولانا اظہر محمود گولڈی شریف، اور حضرت علامہ مولانا محمود عارف جو کہ ضلع خوشحال سے تشریف لائے، اور حضرت علامہ مولانا فہیم سکندر اقبال صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد حجاز ہارونی صاحب، اور قاری محمد عرفان صاحب، اور جناب قاری افتخار صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام دستگیر صاحب تشریف لائے۔ تمام حضرات کو حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدر آوان صاحب کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عاشر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ
साढ़े वाले सोनिया निगाह कदों होनिया साढ़े वाले सोनिया देखिया जुदाया दिया दो दिल साड़िया एनी गल दस दे खुदाई दिया लाड़िया खुदाई दिया लाड़िया दुपा कदों मुकेनिया ते छावा कदों निया साढ़े वाले सोनिया निगाह कदों होनिया साढ़े वाले सोनिया आका एहो सदरा ने सीने विच पालिया चुमागा मैं कदों जाके रोजे दिया जालिया रोजे दिया जालिया सज्जन उते तेरिया अदा कदोनिया साढ़े वाले सोनिया निगाह कदों होनिया दसो मंजूर है दुआ कदों होनिया साढ़े वाले सोनिया निगाह कदों होनिया साढ़े वाले सोनिया माशाअल्लाह अल्लाह ताला हाफिज़ आशिक़ के इल्म में अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हाज़रीन ज़वीर एहतराम, महफ़िल के दौरान तशरीफ़ लाए क़िबला कारी मोहम्मद एजाज साहब सदर अवान साहब की तरफ से हम उनका भी दिल की अता गिराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। हाज़रीन ज़वीर एहतराम, आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा सूरह मुल्क की तिलावत करता है मगरिब के बाद, उस पे कभी अज़ाबे कब्र नहीं होगा, वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। ये कुरान पाक की एक सूरा मुबारक है जो कुरान को प्यार से मोहब्बत से पढ़ता है, पूरे कुरान पाक की तिलावत करता है, फिर आप अंदाजा लगा लो फिर उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मामला फरमाएगा। तो ये तो कुरान पाक की शान है कि हाफिज कुरान के वालिदैन की शान इतनी होगी कि क़यामत वाले दिन मैदान माशर में जब वालिदैन आ रहे होंगे तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये कौन हस्तियां हैं कि इतना ताज पहना दिया जाएगा। तो खालिक के कायनात फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये हाफिज कुरान के वालिदैन आ रहे हैं। तो सिर्फ हाफिज की शान का तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, तो फिर जिन्होंने उस बच्चे पे मेहनत कराई हो फिर उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना अजर अता फरमाएगा। हाज़रीन ज़वीर एहतराम,
بات عقیدے کی ہے. اپنا عقیدہ درست رکھو. عقیدہ درست ہے تو تمہارے اعمال بھی درست ہیں. اگر اعمال تمہارے درست ہیں تو کام بن جائے گا. اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں, عقیدے میں گڑبڑ ہے, تو بے شک لاکھ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرتے رہو, زکاتیں ادا کرتے رہو, اللہ رب العالمین کی ساری عبادت تمہارے منہ پہ مار دے گا. حاضرین ذویل احترام, میرے آقا حضور رحمت للعالمین کی شان کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت حرملہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان زبان پہ ہے, دل میں نفاق ہے. اللہ سے دعا کریں کہ میرا نفاق ایمان میں بدل دے. حضرت حرملہ نے جب یہ عرض کی تو میرے آقا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عرض کرتے مولا حرملہ میرے پاس آیا ہے منافقت کے جراثیم نکلوانے کے لیے, اس کی منافقت کو دور کر دے. میرے آقا نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا اللہم اجعل لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا وارزقه حبی وحب من یحبنی. فرمایا عرض کیا مولا حضرت حرملہ کو اس کی زبان کو صحیح کر دے, دل کو ثابت بنا, ذاکر بنا دے, آگے دل کے کان کھول کر سنے. فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت دے دے, میرے پیاروں کی محبت دے دے. معلوم یہ ہوتا ہے میرے آقا دنیا والوں کو یہ نقطہ سمجھا گئے کہ جس دل میں منافقت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی, جب محبت آ جاتی ہے منافقت دفع ہو جاتی ہے. اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد توحید احمد ہزاروی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج کا یہ پیغام ہے. ان کے آنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ مردان خدا اس طرح ستم گر کو ہلا دو, اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو. تم اس جہاں میں توحید و رسالت کے امی ہو, بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو. جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں, اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو. زوردار جواب سے ذرا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. الحمد لله الحي القيوم العلي العظيم السميع الكبير المتعال ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والثناء, والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جد الحسن والحسين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسول